انبیاء کے بول حنیف قریشی صاحب کے ساتھ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا خوبصورت سلسلہ انبیاء کے بول، آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آپ کا اسم گرامی ذکر ہوا ہے، جبکہ آپ کے واقعات قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر موجود ہیں۔ بنی اسرائیل بیت المقدس کے اندر آباد تھے۔ ان کی نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا۔ اس نے 1/3 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، 1/3 کو اس نے غلام بنا لیا، قید کر لیا، اور 1/3 کو ذلت کے ساتھ دھکیل دیا شام کی طرف۔ بڑے عرصے کے بعد کچھ بنی اسرائیل والوں کو اس نے آزاد کیا، تو ان آزاد ہونے والوں میں سے ایک شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے عرصے کے بعد جب بیت المقدس شہر سے گزرے کہ جسے بخت نصر نے تباہ و برباد کیا تھا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہر طرف پھل ہیں، میوے ہیں، باغ لدے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ان کو کھا سکے۔ آپ حیران ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ شہر کیوں کر آباد ہوگا کہ جس کی چھتیں گری پڑی ہیں اور ہر طرف ویرانی ویرانی ہے۔ مالک کونین نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور 100 سال تک حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اسی طرح روح قبض کی حالت میں رہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک گدھا تھا، اور آپ نے انہی باغات میں سے کچھ پھل توڑ کے ان کا جوس نکالا اور کچھ پھل کھائے اور کچھ پھلوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب روح کو قبض کیا گیا تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے جسد اطہر کے اندر روح کو ڈالا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ان 100 سالوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کے جسد اطہر میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد اطہر کو لوگوں کی نگاہوں میں آنے دیا۔ ان کے جسم اطہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ آپ کے جسد اطہر میں روح آئی تو آپ حیران رہ گئے، کیونکہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے وہ پھل تر و تازہ ہیں اور وہ جوس بھی تازہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو جو گدھا آپ نے باندھا تھا وہ گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، عزیر کتنی دیر سوئے ہو، کتنا ٹائم گزرا؟ عرض کی مالک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مالک ارض و سما نے فرمایا، عزیر 100 سال تک آپ یہاں پر رہے ہو، ذرا اپنے گدھے کی حالت دیکھیے۔ جب گدھے کو دیکھا تو ظاہر ہے اس کی ہڈیاں گلی پڑی تھیں۔ مالک کونین نے فرمایا، عزیر اب اس گدھے کو غور سے دیکھنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس گدھے کو دیکھا، اچانک وہ ساری ہڈیاں آپس میں ملی اور ان پہ گوشت آیا، اور دوبارہ سے وہ گدھا چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیر ہم یوں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ اپنے گھر میں پہنچے تو ظاہر ہے یہ 100 سال پہلے گھر سے نکلے تھے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور آپ کے بیٹے کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ آج جب آپ گھر میں پہنچے تو آپ کے بیٹے کی عمر 118 برس ہے، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے، بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے جا کر اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو آپ کی ایک غلامہ اور ایک لونڈی کہ جسے آپ جوانی کے عالم میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ اندر گھر میں موجود تھی، اور اس قدر بوڑھی تھی کہ اس کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جوں کہ توں اسی طرح 40 سال کے ہی لگ رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جا کر پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، رو پڑی، کہنے لگی، شکر ہے کسی کی زبان سے میں نے عزیر کا نام سنا۔ اور اس نے کہا، عزیر تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تھے، ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑھیا سے فرمایا، اے بڑھیا وہ عزیر میں ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، میں کیسے پہچانوں کہ آپ عزیر ہیں؟ فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ کہنے لگی، عزیر کی تو یہ شان تھی، اس کا یہ مقام تھا کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتا تھا۔
حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری بینائی اور میری جوانی کو لٹا دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو جوانی عطا کی اور اس کی بینائی بھی اس کو لٹا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بڑھیا نے پہچانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پہلا کام بنی اسرائیل میں یہ کیا کہ جو ان کی تورات بخت نصر نے جلا ڈالی تھی، جس کا کوئی نسخہ موجود نہ تھا، عزیر علیہ السلام اس کے حافظ تھے۔ اور یاد رکھیے تورات کے کل 4 حافظ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور جناب حضرت شمعون۔ یہ کل 4 حافظ ہیں تورات کے۔ ذرا غور کیجئے قرآن کے اللہ تعالیٰ نے کتنے حافظ بنائے ہیں۔ تو جناب عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ لکھوایا۔ آپ کا یہ کمال بنی اسرائیل بعد میں پریشان ہو گئے اور کئیوں نے واویلا شروع کیا کہ یہ اوریجنل تورات نہیں۔ چنانچہ ایک کھدائی کے دوران تورات کا پرانا مدفون نسخہ برآمد ہوا، تو وہ نسخہ اسی طرح تھا جیسا حضرت عزیر علیہ السلام نے تحریر کروایا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے یہ پیارے پیغمبر، آپ کا وصال با کمال ہوا۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے نبی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان۔ رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔